الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم الدرس الحادی والعشرون 21واں سبق، اس سبق کے کچھ ضروری قواعد اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تمارین کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس سبق کے کافی سارے قواعد پڑھ چکے ہیں جو کہ اس میں معرب کے اعراب کے حوالے سے تھے۔ یقیناً وہ لیکچر آپ نے سنا ہوگا اور وہ قواعد آپ نے مستحضر کیے ہوں گے۔ آئیے ہمارے بقیہ درس کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس درس کی تمارین کو بھی حل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ قواعد ضروری رہتے ہیں، ابھی آج کے درس میں ہم وہ سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1 کے تحت مصنف اس میں معرب کے اعراب کے قواعد کے حوالے سے خلاصتاً پورے کے پورے 12 اسماء جو اس میں معرب کے ہیں ان کے اعراب کو 2 تنبیہوں میں چند الفاظ میں خلاصتاً آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، گویا کہ وہ ایک دریا کو کوزے میں بند کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا۔ اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت۔ بڑی زبردست بات ہے، بہت سارے معاملات میں آپ کو یہ کام آئے گی کہ کون سے اسماء کا اعراب حرکت سے آتا ہے اور کون سے اسماء ہیں جن کا اعراب حرف سے آتا ہے۔ تو جناب والا، اسماء ستہ 1، نمبر 2 جمع مذکر سالم، نمبر 3 تثنیہ، نمبر 4 ان کے ملحقات۔ بس یہ 4 ہی چیزیں ہیں جن کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ان کا اعراب حرف سے آتا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے اسماء معرب ہیں ان سب کا اعراب حرکت سے آئے گا۔ یہ ایک تنبیہ تھی، ایک قاعدہ تھا، بڑا زبردست، اسے آپ یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیں، تنبیہ نمبر 2، اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء کا تینوں حالتوں میں، اس میں منقوص کا حالت رفعی اور حالت جری میں، اور جمع مذکر سالم کون سی؟ مضاف الی الیاء کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اوپر والی بات میں انہوں نے اعراب حرکت کے ساتھ کہاں ہوگا اور حرف کے ساتھ وہ بتایا۔ اب بتا رہے ہیں کہ کون سے اسماء کا اعراب لفظی ہوگا اور کون سے اسماء کا اعراب تقدیری ہوگا۔ تو بڑی زبردست بات ہے، اہم ترین بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ پھر سن لیں ایک بار، اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء۔ اس میں مقصور کون سا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ الف مقصورہ۔ اور مضاف الی الیاء وہ اسم جو یا کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے غلامی۔ ان کا اعراب تینوں حالتوں میں، رفعی میں، نصبی میں، جری میں۔ اس کے علاوہ اس میں منقوص کون سا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں یا ہو، جیسے القاضی۔ اس کا حالت رفعی اور جری میں۔ اس میں مقصور مضاف الی الیاء کا تینوں حالتوں میں، اس میں منقوص کا 2 حالتوں میں، رفعی اور جری میں، اور جمع مذکر سالم جب یا ضمیر کی طرف مضاف ہو اس کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، جبکہ اس میں منقوص کا حالت نصبی میں، چونکہ اس میں منقوص کی 2 حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہو گیا تھا؟ تقدیری، لہذا ایک حالت بچ گئی ہے، کون سی؟ حالت نصبی۔ اور جمع مذکر سالم کا ایک حالت میں تقدیری تھا جب وہ مضاف تھی یا کی طرف، تو باقی 2 حالتیں بچ گئی ہیں، کون کون سی؟ حالت نصبی اور جری۔ اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ اس کو پھر سن لیجئے، اس میں منقوص کا اعراب حالت نصبی میں
جمع مذکر سالم مضاف الی کا اعراب حالت نسبی اور جری میں، اور اس کے علاوہ تمام اسماء کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، انہیں ضرور مستحضر کیجئے گا۔ جی تمارین ہے۔ اب تمارین کے تحت بھی ہم انہی قواعد کو گویا دہرائیں گے جو ہم نے سیکھے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اسم کے اعراب کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اسم معرب کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اسم معرب کی اقسام اور ہر ایک کا اعراب ما امثلہ بیان کیجئے۔ یہ گویا کہ پورے سبق کا ہم سے خلاصہ پوچھ رہے ہیں۔ اسم معرب کی اقسام اعراب کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ 12۔ مثلا ان میں سے چند کے ہم نام گنوا دیتے ہیں۔ اسم مفرد صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، اسماء ستہ، جمع مذکر سالم، تثنیہ، ان کے ملحقات، اسم مقصور، اسم منقوص وغیرہ وغیرہ۔ کن کن اسماء میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے؟ جی ہاں، اب یہ سوال ہے 2 تنبیہات کے متعلق جو آخر میں ہم نے پڑھی، تو پوچھ رہے ہیں کن کن اسماء میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے؟ تو جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے ان کو نکال دیجئے، باقی بچ جائیں گے جو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا۔ تو آئیے جواب سنیے، وہ اسماء کون کون سے ہیں جن کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے؟ تو جناب والا اسماء ستہ، جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات، ان 4 کو نکال دیں کیونکہ ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں اسماء معربہ، ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ کن کن اسماء میں اعراب بالحرف ہوتا ہے؟ یہ جواب ہم اس سے پہلے سوال کے جواب میں بھی دے چکے ہیں، پھر سن لیجئے۔ اسماء ستہ، تثنیہ، جمع اور ان کے ملحقات، ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ کن کن اسماء میں اعراب لفظی ہوتا ہے؟ جی ہاں، کن اسماء میں اعراب لفظی ہوتا ہے؟ جی ہم نے پڑھا، اس میں منقوص کی ایک حالت نسبی، جمع مذکر سالم جب وہ مضاف ہو یا ضمیر کی طرف، اس کی 2 حالتیں، حالت نسبی اور حالت جری۔ اس کے علاوہ یعنی یہ بھی شامل ہے اور ان کے علاوہ باقی تمام اسماء کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ کن اسماء کا اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس میں مقصور کی تمام حالتیں، رفعی، نسبی، جری۔ اسی طرح مضاف الیہ کی تمام حالتیں، رفعی، نسبی، جری۔ اس میں منقوص کی 2 حالتیں، رفعی اور جری، جبکہ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا کی طرف تو اس کی ایک حالت رفعی کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اعراب ہمیشہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ سے آتا ہے؟ نہیں، اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ سے بھی آتا ہے، جبکہ واو، الف اور یا سے بھی آتا ہے۔ اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے؟ نہیں، اعراب لفظی بھی ہوتا ہے اور اعراب تقدیری بھی ہوتا ہے۔ اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں منقوص کی 2 حالتوں کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، رفعی اور جری، جبکہ اس کی حالت نسبی کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ نہیں، جمع مذکر سالم جب یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کی ایک حالت رفعی کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں تقدیری ہوتا ہے؟ نہیں، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں کسرہ لفظی سے آتا ہے، کسرہ لفظی سے آتا ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے؟ نہیں، غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتحہ لفظی سے آتا ہے، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتی۔ تمرین نمبر 3 ہے جی، اس کے 2 اجزاء ہیں۔ الف جزء جی، مذکورہ اسماء کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کیجئے۔
یعنی یہ جو صورت لکھی ہوئی ہے یہ بتانا ہے ہم نے کہ یہ کون سی حالت ہے۔ کتابن یہ حالت رفعی ہے، اور یہ اسماء معربہ میں سے کون ہے؟ یہ ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح۔ اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اس کی تینوں حالتیں حرکت کے ساتھ آتی ہیں، حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے۔ ھذا کتاب، رأیت کتابا، نظرت الی کتاب۔ الراشی یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کی ایک حالت حالت نصبی کا اعراب لفظی ہوتا ہے، جب اس کی دو حالتیں رفعی اور جری کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، جیسے القاضی۔ جاء الراشی، رأیت الراشیہ، نظرت الی الراشی۔ اولاد یہ ہے جی جمع مکسر منصرف، اس کا اعراب بھی اس میں مفرد منصرف کی طرح تینوں حالتوں میں تینوں اعرابات کے ساتھ حرکت میں آتا ہے۔ جاء اولاد، رأیت اولادا، نظرت الی اولاد۔ مؤمنات یہ ہے جی جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ مؤمنات ان کا اعراب کیسے آتا ہے؟ حالت رفعی ضمہ سے، جبکہ حالت نصبی اور جری دونوں کس سے آتے ہیں؟ کسرہ سے۔ جاءت مؤمنات یا ہن مؤمنات، رأیت مؤمنات، نظرت الی مؤمنات۔ تلامیذ یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کا اعراب کیسے آتا ہے؟ حالت رفعی ضمہ سے، جبکہ حالت نصبی اور جری دونوں فتحہ سے۔ جاء تلامیذ، رأیت تلامیذا، نظرت الی تلامیذا۔ اخوک یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اس کا اعراب حرف سے آتا ہے تینوں حالتوں میں۔ جاء اخوک، رأیت اخاک، نظرت الی اخیک۔ اس کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ غلامانی یہ تثنیہ ہے، اس کی حالت رفعی الف سے، جبکہ حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ جاء غلامانی، رأیت غلامین، نظرت الی غلامین۔ مؤمنون یہ جمع مذکر سالم ہے، حالت رفعی واو سے، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور سے۔ جاء مؤمنون، رأیت مؤمنین، نظرت الی مؤمنین۔ العصا یہ اس میں مکسور ہے، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، اس کی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ ھذا العصا، رأیت العصا، نظرت الی العصا۔ ولدی یہ وہ اسم ہے جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب بھی اس میں مکسور کی تینوں حالتوں کی طرح تقدیری ہوتا ہے۔ ھذا ولدی، رأیت ولدی، نظرت الی ولدی۔ باجوز ہے جی درج ذیل جملوں میں اعراب کی غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اعراب کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتانا بھی ہے کہ غلطی کیوں ہے یہاں پر۔ بڑی زبردست بات ہے، اور ہمارے تمام قواعد کو ہم اس سے کے ذریعے پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قواعد مجھے مستحضر ہوئے یا نہیں ہوئے، اور اعراب لگانے کے لیے بہت بہترین قسم کی رہنمائی ہمیں یہاں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعت کراساتن، بعت کراساتن۔ اب بظاہر تو یہ مفعول ہونے کی وجہ سے انہوں نے منصوب بنایا ہے اسے، لیکن کراسات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور اس کی حالت نصبی کسرہ سے آتی ہے، فتحہ سے نہیں آتی۔ تو غلطی یہ ہے کہ یہ لکھ دیا گیا ہے بعت کراساتن، یہ غلطی ہے۔ درست کیا ہے؟ بعت کراساتن، اور یہ مفعول واقع ہو رہا ہے بعتو کا۔ ترکیب کرنا چاہیں تو بعتو فعل با فاعل، کراساتن اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذہبت طلابی، ذہبت طلابی کسرہ دے دیا انہوں نے، جبکہ یہ الطلاب جو ہے یہ ذہبہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔
اور یہ الطلاب کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر منصرف کا اعراب یہ آتا ہے کہ حالت رفعی اس کی ضمہ سے آتی ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہے، اس کا فاعل ہے تو اس کو ضمہ سے آنا چاہیے تھا، ذہبت الطلاب۔ رأیت ولدانی، ولدانی رأیت کا مفعول ہے کیونکہ رأیت میں فاعل آلریڈی موجود ہے، ولدانی اس کا مفعول ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے۔ یہاں غلطی یہ ہے کہ ولدانی ہے تثنیہ، اور تثنیہ کی حالت نسبی یا نون سے آتی ہے، جبکہ یہاں الف نون سے ہے، تو الف نون سے آنا اس کی غلطی ہے، اس کو یا نون سے ہونا چاہیے، اور یہ درست ہوگا رأیت ولدین۔ نظرت الی اسماعیل، یہاں پر اسماعیل پر الی داخل ہے جس نے جر دینی ہے، لیکن لفظ اسماعیل جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر نہ کسرہ آئے گی اور نہ ہی تنوین، جبکہ یہاں تنوین بھی ہے اور کسرہ بھی ہے، یہ غلطی ہے، درست ہوگا نظرت الی اسماعیل۔ ہاں یہ بھی عرض کر دوں یہ غیر منصرف ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ عجمی زبان میں علم ہے اور 4 حروف سے زائد ہے۔ القاضی منصف، القاضی منصف قاضی انصاف کرنے والا ہے۔ القاضی جو ہے یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے، حالت رفعی میں ہے، تو اس کی حالت رفعی تقدیری ہوتی ہے، اس کی حالت رفعی تقدیری ہوتی ہے، جبکہ یہاں ضمہ ذکر کر دیا گیا ہے جو کہ غلط ہے، درست ہوگا القاضی منصف۔ خواب الکافرین، خوابہ فعل ہے، الکافرین اس کو فاعل درکار ہے، اور الکافرین جو ہے یہ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، جو کہ اعرابی اعتبار سے درست نہیں، کیونکہ الکافرین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو نون سے آتی ہے، اس کو الکافرون ہونا چاہیے، درست ہوگا خواب الکافرون۔ رأیت مسلمون، رأیت فعل با فاعل ہے، اس کو مفعول چاہیے، اور مسلمون جو ہے یہ مفعول نہیں واقع ہو سکتا کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، جبکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اسے حالت نسبی میں ہونا چاہیے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت نسبی یا نون ما قبل مکسور سے آتی ہے، رأیت مسلمین ہوگا۔ قال ابا ہریرہ، قال فعل ہے، ابا ہریرہ یہ اس کا بنے گا فاعل، اور فاعل کو حالت رفعی میں ہونا چاہیے، جبکہ لفظ ابا جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے، اور یہ ہے اسماء ستہ میں سے، اور اسماء ستہ کی حالت رفعی واو سے آتی ہے نہ کہ الف سے، لہٰذا اس کو ہونا چاہیے قال ابو ہریرہ، قال ابو ہریرہ۔ ہاں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں یہ ہریرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابو جو ہے یہ تو ہوگا مضاف، اور ہریرہ جو ہے یہ اس کا ہے مضاف الیہ، چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ المسلم اخی المسلمی، المسلم اخی المسلمی، المسلم یہاں پر واقع ہو رہا ہے مبتدا، اور اخی المسلمی اس کی بنے گا خبر، اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، جبکہ اخی جو ہے یہ یہاں پر حالت جری میں ہے، یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب حرف سے آتا ہے، حالت رفعی واو سے آیا کرتی ہے نہ کہ یا سے، یہاں یا سے ہے، یہ غلطی ہے، اس کو درست کریں گے تو یہ ہو جائے گا المسلم اخو المسلم۔ دواء الذنوب الاستغفار، اس میں غلطی یہ ہے کہ دواء الذنوب یہ ہے مبتدا، اور الاستغفار ہے اس کی خبر، جبکہ خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، اور الاستغفار جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے، درست ہوگا دواء الذنوب الاستغفار۔ زکاۃ الجسد الصوم، زکاۃ الجسد یہ مل کر دونوں مبتدا واقع ہوں گے، اور الصومی جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ یہاں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ لفظ زکوٰۃ مضاف ہے اور الجسد اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آنی چاہیے، جبکہ یہاں پر کیا آئی ہوئی ہے؟ فتحہ، اور یہ اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس میں مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرہ سے آتی ہے، تو درست ہوگا زکاۃ الجسدی۔
دوسری غلطی یہ ہے کہ الصوم جو ہے یہ اس کے لیے خبر بنے گا، یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا واقع ہوگا، اور الصوم جو ہے اس کی کیا بنے گا؟ خبر۔ جبکہ یہاں غلطی میں الصوم لکھا ہے تو یہ درست نہیں، اس کو درست کریں گے تو ہو جائے گا زکوٰۃ الجسدی الصوم۔ شربت ماء زمزم، شربت فعل با فاعل ہے اور ماء زمزم جو ہے یہ اس کا مفعول واقع ہوگا، اور یہاں غلطی یہ ہے کہ مفعول کو منصوب ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر اس ماء پہ رفع دے دیا گیا ہے جو کہ درست نہیں۔ اب اس کو ہونا چاہیے شربت ماء زمزم۔ اچھا، زمزم پہ کیا اعراب آئے گا بھائی؟ زمزم پہ اعراب آئے گا حالت جری بھی نصب کے ساتھ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور حالت جری کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ لفظ ما جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے اور زمزم اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے تو اس پر کسرہ آئے گی، لیکن اس کی حالت جری آئے گی کس سے؟ فتحہ سے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو درست ہوگا شربت ماء زمزم۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج اس میں معرب کے اعراب کی کچھ صورتیں، ان کا خلاصہ پڑھا، ساتھ ہی ساتھ اس میں معرب کے اعراب کے حوالے سے جو تمارین دی گئی ہیں ان کو حل کیا، اور عربی عبارت کو درست کرنے کے لیے، اعراب لگانے کے لیے آج کا سبق انتہائی اہم ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہتا ہوں، علم نحو علم الاعراب ہے، اور اعراب کے حوالے سے جو گفتگو ہوا کرتی ہے نا، حقیقت میں وہی اس کا نچوڑ ہوتی ہے۔ تو گویا علم نحو کا یہ نچوڑ ہے، اس میں معرب کے اعراب کی صورتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اچھے سے اس لیکچر کو بار بار سنیں، تمرین کو حل کریں، اور حل کرنے کے بعد مختلف اور الفاظ پر بھی ان قواعد کا اجرا کریں تاکہ یہ قواعد آپ کے ذہن میں مستحضر ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے ہمارے لیکچر کا انتظار کریں۔ فی امان اللہ۔